اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جو بلا شبہ دونوں جہانوں کا خالق، مالک اور مختار ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم اخلاق، علم سائنس اور دیگر علوم کا حصول ہم اور آپ پر فرض ہے، بالکل اسی طرح علم تاریخ کا حصول بھی ہم اور آپ پر فرض ہے۔ علم تاریخ کی سب سے پہلے تعریف کی جائے تو علماء اور محققین نے علم تاریخ کی یوں تعریف کی ہے کہ ایک مشہور اور قدیم واقعے کی ابتدا سے لے کر اس کے بعد ہونے والے واقعات کے ظہور کی مدت کا تعین تاریخ کہلاتا ہے۔ تاریخ کی اہمیت کے حوالے سے امیر المومنین نے یوں اشارہ فرمایا ہے کہ جب اپنے فرزند ارجمند سے فرماتے تھے کہ اے میرے بیٹے، اگرچہ میری عمر اتنی لمبی اور طویل نہیں ہے کہ جتنی گزشتہ زمانوں کے افراد کی ہوتی تھی، لیکن میں نے ان کے واقعات پر غور کیا، ان کے کاموں کو دیکھا اور ان کے کاموں کی پاکیزگی سے برائی کو اور ان کے کاموں کے نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچانا۔ یہ امیر المومنین کا قول تاریخ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں بھی گزشتہ زمانوں کے افراد اور ان کے معاشرے کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے واقعات پر غور و خوض کرنا چاہیے اور ان کے جتنے بھی اچھے کام ہیں انہیں اخذ کر لینا چاہیے اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید نے بھی گزشتہ زمانوں کے واقعات اور حادثات ہم تک پہنچائے اور اس کے بعد میں ایک معنوی مطالبہ کرتا ہے قرآن مجید ہم سے، وہ یہ کہ ان افراد کے کردار کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب یہ آپ کے عقل کا تقاضا ہے کہ ان افراد میں جو باصلاحیت اور لائق افراد ہیں ان کو اپنے لیے ہادی اور رہنما بنائیں اور جو دیگر برے افراد ہیں ان کے کردار سے اجتناب کریں اور بچیں۔ یہ ہے تاریخ کی ایک چھوٹی سی اہمیت کی طرف اشارہ۔ تو اب آئے ذرا دور جہالت جو اسلام سے پہلے عرب میں ہوا کرتا تھا، کس طرح ان کا رہن سہن تھا، وہ کس طرح اپنے معاشرے میں رسم و رواج رکھتے تھے، اس پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، پورا عرب جہالت کی انتہائی بلندی پر تھا۔ ان کی سنگ دلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر اگر کسی بیٹے کی ولادت ہوتی تو وہ خوش اور مسرور ہو جایا کرتے تھے، لیکن اگر کسی بیٹی کی ولادت ہوتی تو وہ اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، جس کی طرف قرآن مجید نے بھی یوں اشارہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ظل وجہہ مسودًا، تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، سیاہ پڑ جاتے تھے، یعنی وہ لڑکی کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے تھے۔ انہیں لڑکی کا پیدا ہو جانا ان کے لیے باعث فخر نہیں تھا بلکہ باعث ذلت سمجھتے تھے، اور جبکہ لڑکی خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی عنایت ہوتی ہے، اسے باعث ننگ و عار نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ باعث فخر سمجھنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ جس نے 7 لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کے نان و نفقے کی
اپنے اوپر بوجھ اٹھایا اور اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری لی، ان کی شادی کرائی تو وجبت لہ الجنہ، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ تو یہ افراد اسلام سے قبل عرب کے جاہل افراد لڑکی کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے تھے، اور لڑکی کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں تھی ان کی نظر میں۔ نہ صرف لڑکی کو وراثت سے محروم رکھتے تھے، بلکہ خود لڑکی کو وراثت میں اس لڑکی کو بھی اپنا حصہ دار سمجھتے تھے، یعنی وہ لڑکی اپنے باپ یا اپنے شوہر یا اپنے بیٹے کی ترکہ میں آ جاتی تھی، اسے بھی تقسیم کیا جاتا تھا ایز اے وراثت۔ تو کوئی وقعت اور کوئی وقار لڑکی کا نہیں تھا اسلام سے قبل۔ اب جیسے ہی ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، نہ صرف ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، بلکہ وہ دوسروں سے اپنا منہ چھپائے پھرتے تھے کہ اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، ہمارے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ اور ستم در ستم یہ کہ وہ اس لڑکی کو راتوں رات چھپا کے لے جاتے اور زندہ درگور کرتے، دفن کر دیتے زمین کے نیچے۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک قبیح گناہ ہے قرآن کی نظر میں، جس کی طرف قرآن نے یوں اشارہ فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ روز قیامت وہ دفنائے جانے والی لڑکی پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح دور جہالت میں اسلام سے قبل عرب فقط اپنے قبیلے کے بارے میں سوچتے تھے، اپنی ذات تک محدود تھے، اپنے قبیلے، اپنے گھر والے، دوسروں سے ان کا رویہ ایک قوم پرست افراد کا جس طرح رویہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح ان کا رویہ ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنے قبیلے کی تعداد کو بڑھانے میں ہر وقت مگن رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے قبیلے کی تعداد گنتے گنتے قبروں تک چلے جاتے تھے، اور قبروں میں بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا مردہ ہے، یہ آپ کا مردہ ہے۔ اس حد تک جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو ان تمام ظلمتوں کے اندھیروں کو رسول اکرم کے نور نے چھٹ دیا، ظلمتوں کے بادل ہٹ گئے، تمام تر برائیاں جو عرب میں تھی رسول اکرم کے نور اقدس کی وجہ سے ختم ہونے لگی اور اسلام کو تقویت ملنے لگی۔ رسول اکرم کی پیدائش کے حوالے سے کچھ واقعات اور حادثات غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں، ان کا چند ایک کا ذکر تاریخ کی کتاب میں یوں ہوا ہے کہ کسرا، جو محل کسرا تھا، اتنا مضبوط ترین محل کہ جس کی دیواروں کو سنگ مرمر کے پتھر سے بنایا گیا تھا، اس میں یکایک شگاف آ گیا۔ اور اسی طرح زرتشتوں کے عالموں اور بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھے، خوفزدہ خواب دیکھے اور وہ پریشانی کی حالت میں ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور جو غیر معمولی حادثہ رونما ہوا وہ یہ کہ ساوہ کی جھیل جو کبھی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، رسول اکرم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے وہ خشک پڑ گئی، اور جتنے بھی بت تھے خانہ کعبہ کے اندر ہو یا دنیا میں کہیں جہاں کہیں بھی بت رکھے ہوئے تھے سرنگوں ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا نور مبارک اتنا وسیع و عریض ہو گیا کہ کئی حصوں کو اپنے محور میں لے لیا۔ جب ان واقعات اور حادثات کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے نتیجہ یوں نکالا جاتا ہے کہ دراصل رسول اکرم کی ولادت کے بعد یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ زمانے کے حکمرانوں اور زمانے کے ظالموں کو تنبیہ کرنا کہ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں، اور بت پرستوں کو یہ تنبیہ کرنی تھی کہ یہ تو تم بت پرستی کرتے ہو، آج تم نے دیکھ لیا کہ بت خود سرنگوں ہو گئے، لہٰذا ایسی کوئی طاقت ہے، ایسا کوئی پروردگار ہے کہ جو ان بتوں کا بھی خالق ہے۔ تو اس پر غور و تنبیہ کرنے کے لیے رسول اکرم کی ولادت میں یہ سب واقعات اور حادثات رونما ہوئے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی کے واقعات
اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ہم بیان کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.